اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چاند کے مسائل اور روزے کے مبطلات بیان کریں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں چاند کے مسائل کی طرف۔ ایک اہم مسئلہ کہ چاند کی تحقیق واجب ہے یا نہیں، یعنی آج 29 ہے، 28 ہے اور رات 29 ہو جائے گی، تو اگر 29 کا چاند ہوا تو پہلی ہو جائے گی، 29 کا ہوا تو پھر کل پہلی ہوگی۔ تو کیا آج سے میں تحقیق کرنا شروع کر لوں، دوربینی یا کوئی اور اشیاء لے کر، یا لوگوں سے پوچھنا شروع کر دوں اور تحقیق شروع کر دوں کہ چاند کھڑا ہوا یا نہیں ہوا، یا یہ ضروری ہے؟ تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج 28 ہے، رات 29 ہو جائے گی۔ اگر آپ تک باوثوق ذرائع سے پہنچ جائے خبر، کہ جن پر اعتماد اور یقین آ جاتا ہے انسان کو، ان سے خبر پہنچ جائے، آپ خود چاند دیکھ لیں آسمان پر، تو چاند آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا اگلے مہینے کا، ورنہ اگلے مہینے کا چاند ثابت نہیں ہوگا۔ تو جب اگلے مہینے کا چاند ثابت نہیں ہوگا تو وہ 29 کا ہوگا، لہٰذا جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے آپ یہی کہیں گے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، لہٰذا اگلا مہینہ شمار نہیں ہوگا۔ جب شعبان کا مہینہ ہے تو لہٰذا اس دن اگر آپ مستحب روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، آپ پر کوئی واجب روزہ نہیں ہوگا۔ دوسروں کے لیے چاند ثابت ہو گیا تو وہ ان کے لیے ہو گئے، لہٰذا وہ رمضان کا روزہ رکھیں گے، لیکن آپ کے لیے نہیں ہوا۔ یعنی تحقیق کرنا، چھان بین کرنا ضروری نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان کا چاند ثابت ہو گیا، آپ روزے رکھ رہے ہیں اور آج 29 ہے، تو آیا رات کو میں تحقیق کرنا شروع کر دوں کہ کل عید مناؤں یا روزہ رکھوں؟ نہیں، آپ کے لیے رمضان کا چاند ثابت ہے، آپ تحقیق نہیں کر رہے۔ اگر آپ نے چاند دیکھ لیا ہے یا بہت سے لوگوں نے دیکھ لیا ہے، بہت سے عادل نے، 2-3 عادل نے دیکھ لیا اور آپ کو آ کر خبر دے رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، وہ ایک الگ بات۔ ہم کہہ رہے ہیں چاند نہیں دکھا آپ کو، اور آپ نے لوگوں سے پوچھا بھی نہیں، اور کسی نے آپ سے بات بھی نہیں کی، کسی نے آپ کو بتایا بھی نہیں، تو آیا آپ کے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے؟ پوچھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس آپ کے لیے اگلا دن کون سا ہوگا؟ رمضان کا ہوگا، آپ 30 کی رمضان سمجھیں گے، لہٰذا آپ 30واں روزہ رکھ لیں گے۔ دوسرے عید منا رہے ہوں گے، آپ روزہ رکھ رہے ہوں گے، تو یہ کوئی مسئلہ یا ایشو نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، تو تحقیق کرنا لازم نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ کہ چاند ثابت کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر ایران میں چاند ثابت ہو جائے اور ایران اعلان کرے کہ چاند ثابت ہو گیا ہے، آغا بشیر نجفی اعلان کرے، آغا سیستانی اعلان کریں کہ نجف میں چاند ثابت ہو گیا ہے، تو کیا پاکستانیوں کے لیے چاند ثابت ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا، اعلان سے ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ عراق یعنی نجف کا اور ایران اور پاکستان کا افق دیکھا جائے گا، ایک ہے یا ایک نہیں ہے۔ اگر افق ایک ہے تو کسی ایک شہر کا چاند اگر ثابت ہو گئے تو دوسرے شہر کا چاند ثابت ہوگا۔ اگر افق ایک نہیں ہے تو چاند ایک طرح سے ثابت ہونے سے دوسرے کا ثابت نہیں ہوگا۔ سوال تو ایک افق ہونا، اتحاد افق ہونے کی تعریف کیا ہے؟ تو دیکھیں، ایک شہر میں اگر چاند نظر آ رہا ہے، اس کی آغا سیستان نے تعریف کی ہے، ایک شہر میں اگر چاند نظر آ رہا ہے، دوسرے شہر میں جو اس کے مغرب میں ہو، مشرق میں نہیں، مغرب میں یعنی ویسٹ میں، اگر ایک شہر ہے وہاں چاند نظر آ رہا ہے، دوسرا شہر جو اس کے مغرب میں ہے، اگر اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی، بادل نہ ہوتے یا موسم خراب نہ ہوتا یا زیادہ روشنی نہیں ہوتی یا پہاڑ نہ ہوتے، تو چاند وہاں بھی نظر آ جاتا۔ یعنی ایک شہر میں اگر نظر آ گیا ہے تو دوسرا شہر جو اس کے مغرب میں ہے، اگر رکاوٹیں نہ ہوتی، چاند نظر آ جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہم افق اور اتحاد افق والے شہر ہیں، لہذا اس کا چاند اگر ثابت ہو گیا ہے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے دوسرے شہر والوں نے، لیکن ان کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم افق ہے، یعنی وہاں اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو نظر آ جاتا۔ لیکن ایسا کب ہوگا؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو نظر آ جاتا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے اپنے میپس وغیرہ دیکھے ہوں گے، تو وہاں کیا ہوتے ہیں؟ دو خط ہوتے ہیں، ایک سیدھی لکیر ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں خط طولی، اور ایک یہاں لیٹی ہوئی لکیر ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں خط عرضی۔ تو دیکھیں، وہ جو شہر ہے وہ خط عرضی میں ایک جیسا ہونا چاہیے، یعنی یہ جو خط عرضی ہے، لیٹی ہوئی لکیر ہے، اس میں وہ بالکل یا تو برابر ہو یا بالکل قریب ہو، تو اسے کہتے ہیں اتحاد افق۔
خط طولی میں اگر برابر ہے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ خط عرضی میں وہ ایک جیسا ہو، اس میں زیادہ ڈفرینس یا زیادہ فرق نہ ہو، یہ ہوتے ہیں اتحاد افق والے شہر۔ تو اس طرح دیکھا جائے گا کہ اگر اس طرح کے میپس میں ہمارا شہر دوسرے کے شہر کے بالکل خط عرضی میں برابر ہے، یہ بہت ہی قریب ہے، تو اگر اس شہر میں ثابت ہو گئے تو ہمارے شہر میں بھی ثابت ہو جائے گا۔ خط طولی کی بات نہیں چل رہی، خط عرضی کی بات چل رہی ہے۔ تو یہ طریقے ہیں جہاں سے چاند ثابت ہو جاتا ہے، اور ہم نے بتا دیا کہ چاند کی تحقیق ضروری نہیں ہے۔ سوال: کیا چاند آنکھوں سے دیکھنا شرط ہے؟ یعنی ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھا جائے تو کافی ہے؟ آغا سیستانی دامت برکاتہ کے نزدیک ٹیلیسکوپ سے چاند نہیں دیکھا جا سکتا، آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، یا جیسے وہ ذرا جو آنکھ کو زیادہ تقویت دیتے ہیں تو وہ بھی کافی ہے، لیکن یہ آنکھ کا دیکھنا ہی شمار ہوتا ہے۔ لیکن آغا خامنئی کے نزدیک ٹیلیسکوپ سے بھی چاند دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے ایک چیز ثابت ہو گئی، اگر ایران کا جو اعلان ہوتا ہے سرکاری، وہ اس چیز کو کافی جانتے ہیں جو ٹیلیسکوپ سے وہ دیکھتے ہیں، تو آپ کی تو ویسے ہی کافی نہیں ہے، چاہے افق ایک جیسا بھی ہو، جبکہ افق ایک جیسا نہیں ہے ایران اور پاکستان کا۔ اگر افق ایک جیسا بھی ہوتا تب بھی ان کا اعلان آپ کے لیے کافی نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ٹیلیسکوپ سے جاننے کو کافی جانتے ہیں، اور آپ تو آغا سیستانی کے مقلد ہیں، لہذا آپ کے لیے تو کافی نہیں ہوگا۔ تو یہ چاند کے مسائل ہو گئے، اور جنہیں ہم نے کلیئر کر دیا، جو بڑے بڑے ہمارے نزدیک مسائل تھے۔ اب ہم چلتے ہیں مبتلات روزہ کی طرف۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں؟ سب سے پہلے کھانا پینا، جمع کرنا، استمنا کرنا، اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشینوں سے کوئی جھوٹی بات منسوخ کرنا، یہ تھے واجب کی بنا پر۔ غبار، کون سا غبار؟ جو گاڑھا ہو، بالکل ہلکا نہیں، پتلا نہیں، گاڑھا غبار حلق تک اگر آپ پہنچائیں گے تو یہ تب بھی آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں، اوپر والی اور اب والی، یہ احتیاط واجب کی بنا پر تھی۔ اور اس کے علاوہ صبح تک اگر انسان جنابت میں ہے، حیض میں ہے، نفاس میں ہے، اور اس نے غسل تیمم نہیں کیا تو اس کا بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ انیما لیتے ہیں، یعنی کوئی سیال یا مایا چیز جو ہے مقعد کے ذریعے سے اپنی بڑی آنت میں داخل کرنے کو کہتے ہیں، حقنہ لینا یا انیما لینا، یعنی کوئی بھی سیال، کوئی بھی لیکوئڈ چیز مقعد کے ذریعے سے بڑی آنت میں جب انسان لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے یہ مجبوری کی صورت میں ہو، چاہے کسی اور صورت میں ہو۔ قے کرنا، الٹی کرنا، ان کی تفصیلات ہم ابھی بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ ہے استمنا کرنا۔ جمع کرنے کو تو ہم نے غسل جنابت میں کھول دیا تھا، لیکن استمنا کرنا یعنی کیا؟ دیکھیں، استمنا کرنا مرد کے لیے یعنی ایسا ہے کہ جمع کے بغیر ہم بستری کے علاوہ وہ کسی اور ذریعے سے، کسی اور طریقے سے اپنی منی خارج کریں، اس کو کہتے ہیں استمنا، اور اس میں ماسٹربیشن بھی شامل ہو جائے گا۔ اس طرح عورت کے لیے یعنی حیض انزال کی صورت آتی ہے، یعنی وہ اس قدر شہوت میں غرق ہو جائے یا تخیل میں غرق ہو جائے، کسی اور ذریعے سے، ہم بستری اور جمع کے علاوہ کسی اور ذریعے سے انزال تک پہنچ جائے، ہیجان کی صورت تک پہنچ جائے، چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ساتھ ہو، ہیجان کی صورت تک پہنچ جائے۔ انزال یعنی اس کے لباس کو آلودہ کر دے، تو ہیجان کے بعد آلودہ کر دے تو اس کو استمنا کہیں گے، یعنی انزال کہیں گے، اور یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اب ہم تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے یہاں کھانا پینا تھا۔ دیکھیں، اگر کسی انسان نے کوئی چیز کھائی ہے، اذان صبح سے لے کر آپ کو مغرب تک کچھ نہیں کھانا ہوتا، اگر آپ نے کچھ کھا لیا، جان بوجھ کر کھا لیا ہے، بھولے سے بات ہم نہیں کر رہے، تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ کچھ چیز پی لی ہے، آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر بھولے سے آپ کو بھول گیا، ذہن سے نکل گیا کہ آپ روزے دار ہیں، اور آپ نے 2-3 نوالے کھا لیے، تو روزہ آپ کا باطل نہیں ہوگا، یا 1-2 گلاس پانی پی لیا تب بھی آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے یاد ہے تو فوراً آپ نے کھانے سے منہ ہٹا لینا ہے اور پانی سے منہ ہٹا دینا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ پھر دوسرا مسئلہ انتہائی ہے کہ انجیکشن اور ڈرپ، کیا ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ نہیں، انجیکشن اور ڈرپ سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے وہ انجیکشن اور ڈرپ آپ کو طاقت دینے کے لیے ہوں، تقویت دینے کے لیے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنی قوت بڑھانے کے لیے، طاقت کے لیے وہ چیزیں استعمال کریں، انجیکشن لے رہے ہیں یا ڈرپ لے رہے ہیں، تب بھی آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہاں، دمے کے جو مریض ہوتے ہیں وہ ایک اسپرے لیتے ہیں، اس کا ایک مخصوص نام ہوتا ہے، وہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، تو ایک اسپرے ہوتا ہے وہ لیتے ہیں۔ تو اس میں دیکھا جائے تو وہ جو اسپرے اپنے سانس کے اندر لیتے ہیں نا،
تو وہ پیٹ میں نہیں لے رہے ہوتے، پھیپھڑوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے ان کا وہ سانس اور وہ جو ہوا ہوتی ہے. تو اس طرح اگر وہ پھیپھڑے کی طرف لے رہے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے خواہ وہ معدے کی طرف اور پیٹ کی طرف لے لیا وہ جو لیا ہے اسپرے، تب اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر پھیپھڑے کی طرف لے لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور عموماً یہ جو اسپرے لیتے ہیں یہ پھیپھڑے کی طرف اپنی ہوا کو کرتے ہیں، اور یہ وہی کرتے ہیں جنہیں طریقہ پتہ ہوگا، اور یہ جو ماہر ہے جو کرتے ہیں انہیں اچھی طرح پتہ ہوگا. لیکن عام طور پر ایک شبہ بھی ہوا کرتا تھا. خود میرے والد صاحب اس شبہ میں تھے کہ میں تو یعنی یہ اسپرے لیتا ہوں تو پھر میرا کیا ہوگا، یعنی کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں نہیں رکھ سکتا. تو پھر جب اس وقت کیونکہ میں مسجد سے نہیں آیا تھا تو علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، آپ اسپرے لے سکتے ہیں اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک شخص ہے تھوک پانی جو منہ کا ہوتا ہے، تھوک جو ہوتی ہے اس کو نگلنا مسئلہ، یا اچار کا سن کر ایسی کھٹی میٹھی چیزوں کا سن کر عام طور پر منہ میں پانی بھر جاتا ہے تو اسے نگلنے میں کیا مسئلہ ہے، جبکہ اس سے پیاس کا وہ احساس جو شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس طرح کر سکتے ہیں اور یہ منہ کا جو پانی وہ آپ نگل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر اور سینے کا بلغم جو ہے وہ ہمارے یہاں منہ سے بھی کبھی کبھی نکلتا ہے، تو اگر وہ حلق تک پہنچا ہے تو کیا منہ سے نکالنا واجب ہے؟ نہیں، اسے آپ نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر منہ تک آ گیا ہے، باہر نہیں آیا، منہ تک آ گیا، اندر ہے منہ تک آ گیا ہے، تب بھی اسے آپ نگل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر اور سینے کا بلغم آپ نگل سکتے ہیں. لیکن اگر باہر آ گئے تو پھر تو باہر کرنا پڑے گا. لیکن اگر منہ تک ہے تب بھی آپ اسے نگل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک شخص ہے، اس نے روزہ رکھا، اب اسے بہت زیادہ پیاس لگی، نہیں پیے گا پانی تو مر جائے گا، تو اسے پانی پینے کی اجازت ہے. لیکن وہ اس قدر پانی پیے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے بس، اس کے بعد بھی وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے گا. اور یا سوال معذرت، میں نے پانی پیا، یعنی میں نے روزہ رکھا اور مجھے دن میں شدت سے پیاس لگی اور مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گا اگر پانی نہیں پیا، تو میں نے 3-4 گھونٹ پانی پی لیے جس سے میری زندگی جان بچ جائے گی. تو میرا روزہ اب جو میں نے رکھا ہے وہ باطل ہو جائے گا یا ٹھیک رہے گا؟ تو اب والا جو روزہ ہے وہ میرا باطل ہو جائے گا، رمضان کے بعد میں اس کی قضا کروں گا. لیکن بقایا دن جو ہے اس میں کیا روزہ باطل کرنے والی چیزیں کر سکتا ہوں؟ تو وہ میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یعنی میں نے روزہ رکھا ہے، مجھے شدت سے پیاس لگی، میں نے پانی پی لیا، اس کے بعد مجھے پورا دن پھر پانی نہیں پینا کیونکہ میری اب تو جان کا خطرہ نہیں ہے، لیکن رمضان کے بعد پھر اس کی قضا کرنی کیونکہ روزہ تو باطل ہو گیا. سوال یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ جو میں بیان کرنے والا ہوں وہ اس لیے ہمارے یہاں عام طور پر جو عورتیں ہیں گھر میں کام کرتی ہیں اور کھانا پکانا ہوتا ہے انہوں نے، کیونکہ افطار کا بہرحال ان کے ذمہ ہوتا ہے، تو وہ کوئی چیز چکھ سکتی ہیں کہ نہیں چکھ سکتی؟ کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھی ہوتی ہیں تو وہ چیز چکھتی نہیں ہے، تو کبھی نمک کم ہو گیا، کبھی مرچیں مسالہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے. دیکھیں چکھنے میں مسئلہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے سالن پکایا ہے یا کوئی چیز پکائی ہے اور آپ چکھنا چاہتے ہیں کہ وہ نمک مناسب آیا ہے نہیں آیا، یا کوئی میٹھی چیز ہے تو اس میں یعنی میٹھا پن مناسب ہے یا نہیں ہے، زیادہ ہو گیا یا کم کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو آپ نے وہ چیز لے کر آپ اپنے زبان پر لگائیں گے تو چکھ لیں گے. چکھنے کا تعلق زبان سے، اسے آپ حلق تک نہ پہنچنے دیں، بس چکھنے کا تعلق زبان سے، آپ زبان پہ وہ لگائیں، چکھ لیں، بات کافی ہے، بس اسے حلق تک نہ لے کر جائیں. اگر وہ چیز آپ کے گھل مل گئی تو کافی ہے، اس میں تھوک بن گئی یعنی کوئی چیز نہیں بنی تو اسے آپ پھر سے باہر اگل دیں. لیکن حلق تک آپ پہنچائیں گے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن فقط چکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو چکھنے میں مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا جو گھر میں کام کرتی ہیں عورتیں وہ چکھ سکتی ہیں، سالن چکھ سکتی ہیں، اپنی دیگر جو یعنی چاٹ وغیرہ بناتی ہیں وہ چکھ سکتی ہیں، چاہے فروٹ چاہے کچھ بھی چیزیں ہیں تو وہ سب کچھ چکھ سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح آپ کا ایک چھوٹا بچہ ہے اسے آپ چبا کر کھلاتے ہیں تو چبا کر آپ اسے کھلا سکتے ہیں، یا کوئی پرندہ ہے اسے کوئی چیزیں آپ چبا کر دے رہے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے وہ چیز حلق سے نیچے نہیں اتاری، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. یہ انتہائی مسئلہ تھا. سوال، میں روزہ رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا، کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں، کمزوری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. روزہ کب چھوڑا جا سکتا ہے؟ جان کا خطرہ ہو، یعنی اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان چلی جائے گی، یا آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہوں گے جو قابل برداشت نہیں ہے، یا آپ ایسی مشقت میں، تھوڑی بہت تکلیف نہیں، تھوڑی بہت مشقت نہیں، ایسی تکلیف اور مشقت میں مبتلا ہوں گے، پڑ جائیں گے
جو عموماً قابل برداشت نہیں ہوتی تب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو قضا کرنا پڑے گی یہ۔ اس کے بعد جمع کا مسئلہ آتا ہے، جو جب بھی انسان جمع کرے گا یعنی سپاری تک داخل کر لے، عضو تناسل اگر سپاری تک داخل کر لے، منی چاہے خارج ہو یا نہ ہو، انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر سپاری سے کم داخل ہو تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد اگر بھولے سے کسی شخص نے جمع کر لیا ہے تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن جب بھی اسے یاد ہے تو فوراً اس نے جمع سے ہٹ جانا ہے۔ اور اس کے بعد استمنا کی باری آتی ہے، یعنی جس کی ہم نے تاریخ بیان کر دی تھی، تو استمنا سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر بے اختیار کسی کی منی خارج ہو، جو اس کے اختیار میں نہیں، سویا ہوا تھا منی خارج ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کو احتلام آتا ہے رات کو، دن کو اسے پتہ ہے کہ ابھی دن کو سوئے گا تو احتلام آ جائے گا، منی خارج ہو جائے گی، تو بھی وہ دن کو سو سکتا ہے اور منی خارج ہو تب بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یہ مسئلے تھے اس کے۔ اسی طرح چوتھی چیز اور انتہائی اہم چیز، اللہ تعالیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام، ان کی طرف آپ کوئی جھوٹی چیز منسوب کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا احتیاط واجب کی بنا پر۔ یعنی ایک حدیث آپ کے پاس آئی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، حدیث آئی آپ کے سامنے، آپ کو پتہ کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، امام نے ایسا نہیں فرمایا، تو آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت آپ کے پاس یہ، آپ کے پاس حدیث آئی، آپ کو یقین نہیں ہے کہ امام کی ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے امام کی ہو سکتا ہے امام کی نہ ہو۔ ہم نے بیان کیا تھا نا، احتمال کیا ہوتا ہے؟ 1% سے لے کر 49% تک یہ احتمال ہوتا ہے۔ شک 50-50، 51 سے لے کر 98 تک، 98 تک، 51 سے لے کر 98 تک، یہ کیا ہوتا ہے؟ گمان ہوتا ہے۔ 99 اطمینان کو کہتے ہیں، 99 100%، 100% اگر ہو تو یقین اور قطع کہلاتا ہے۔ اگر ایک حدیث آپ کے پاس آئی ہے اور آپ کو یقین ہے، قطع ہے کہ یہ امام کی ہے، تب آپ بیان کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو یقین اور قطع نہیں ہے کہ امام کی ہے یا نہیں ہے، تب آپ بیان نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کے پاس راستہ کون سا بچتا ہے؟ پھر آپ کے پاس راستہ یہ بچتا ہے، آپ یہ کہیں کہ فلاں عالم نے اپنی کتاب میں امام سے یہ حدیث نقل کی ہے، آپ بچ جائیں گے۔ یا وہاں اگر کسی راوی کا نام ہے نا کہ زرارہ نے امام سے نقل کی، تو آپ کہیں زرارہ نے امام سے نقل کی ہے، تو آپ نے زرارہ کی طرف نسبت دے دی، کتاب کی طرف نسبت دے دی، یا کسی عالم کی طرف نسبت دے دی، یا آپ نے کہا فیس بک پر فلاں شخص نے یہ حدیث ڈالی تھی، تب بھی آپ نے کسی شخص کی طرف نسبت دے دی ہے، تب آپ بچ جائیں گے، آپ کا روزہ بچ جائے گا۔ ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ امام کی ہے اور آپ نے بیان کر دی تو پھر تو ٹھیک ہے۔ سوال، آپ کو یقین ہے کہ یہ حدیث امام کی ہے اور آپ نے بیان کر دی، ٹھیک ہے، اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ تو امام کی تھی نہیں حدیث، تو کیا آپ روزہ باطل ہے؟ نہیں، روزہ آپ کا صحیح ہے۔ یا آپ نے جب حدیث بیان کرتی تھی آپ کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹی حدیث ہے اور آپ نے حدیث بیان کر دی، تو آپ کا روزہ باطل، لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ تو حدیث واقعی امام کی تھی، تو اب آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں، اب آپ کا روزہ باطل رہے گا، کیونکہ آپ جب یہ بیان کر رہے تھے تب کیا سمجھ کر بیان کر رہے تھے کہ یہ امام کی نہیں ہے۔ یہ مسئلے ہو گئے چوتھے کے۔ پھر اس کے بعد ہاں ایک سوال معذرت کے ساتھ میں وہ بھول گیا، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام، میں کوئی جھوٹی بات جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے بیان کر رہا ہوں روزے میں، تو میرا روزہ باطل ہوگا؟ نہیں، روزہ باطل نہیں ہوگا، جھوٹ کا گناہ ملے گا وہ الگ بات، لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ پانچواں، غبار کو حلق تک پہنچانا، ایک گاڑھا غبار ہے، دھواں ہے، بہت زیادہ دھواں ہے، یا گرد ہے، بہت زیادہ گرد ہے، اگر وہ آپ کے حلق تک چلی گئی، وہ غبار چلا گیا تو پھر آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن یہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر ہے۔ تو گاڑھا دھواں اگر آپ نے اپنے حلق میں لیا، گاڑھی گرد ہے، گاڑی ہے وہ لے لیا، یا گاڑھا غبار لے لیا، تب آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو ہلکا ہوتا ہے، گاڑھا نہیں ہوتا، ہلکی گرد، ہلکا غبار، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ سگریٹ دھواں اگر حلق تک نہ پہنچائے تو روزہ باطل ہوگا؟ نہیں باطل ہوگا، کیونکہ منہ میں آپ نے لیا اور چھوڑ دیا، لیکن اگر آپ نے وہ دھواں سگریٹ کا حلق تک پہنچایا تب تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔
اگر ہاں پورا سر یعنی پورے بدن کے ساتھ پورا سر انسان اپنی نہر دریا یا کسی چیز میں پانی میں ڈبو رہا ہے پورا کا پورا سر، تو کیا روزہ باطل ہو جائے گا؟ کیونکہ کچھ علماء کچھ مجتہدین کے نزدیک روزہ باطل کرتا ہے، لیکن آغا سیستانی کے نزدیک پورا سر پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، البتہ یہ شدید مکروہ ہے۔ چھٹی چیز ہم نے کہا تھا صبح کی اذان تک آپ کیا کر رہے ہیں؟ جنابت کی حالت میں باقی ہیں، حیض کی حالت میں باقی ہیں، نفاس کی حالت میں باقی ہیں، تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی ایک شخص سے وہ رات کو مجنب ہو گیا تو آپ اسے غسل جنابت کرنا ہے، جان بوجھ کر اس نے غسل جنابت نہیں کیا، یہاں تک کہ اذان صبح کا وقت ہو چکا، اب اس کا روزہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ اسی طرح ایک شخص سے یعنی عورت وہ حیض سے پاک ہوگی رات کو، اب تو اسے غسل کرنا پڑے گا حیض کا، لیکن اس نے غسل اذان صبح تک غسل ہی نہیں کیا تو بھی اس کا روزہ باطل ہے۔ اسی طرح اگر وہ نفاس کے خون سے پاک ہو گئی ہے اور اس نے غسل نہیں کیا تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن میں مجنب ہو گیا، غسل جنابت مجھ پر واجب ہو گیا، میں نے رات کو کہا کہ سوؤں گا اور صبح کو اٹھ کر روزہ کر وہ غسل کر لوں گا، صبح جب اٹھا تو میرے پاس اتنا وقت نہیں بچا کہ غسل کر سکوں، تیمم کر سکتا ہوں غسل نہیں کر سکتا، تب میں تیمم کروں گا، تیمم کر کے روزہ رکھ لوں گا، میرا روزہ صحیح رہے گا۔ اگر میں جان بوجھ کر جاگتا رہا پوری رات، میں نے کہا کرتے ہیں نہیں کروں گا وہ غسل، اب میرے پاس بچ گیا 2 منٹ، اب 2 منٹ میں غسل تو نہیں ہوگا، تیمم کر سکتا ہوں البتہ، تو میں تیمم کر کے روزہ رکھ لوں تو میرا روزہ رکھنا صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اسے غسل کرنا تھا لیکن اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تب بھی اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ حیض اور نفاس کا جو اسے غسل کرنا ہے وہ بھی جان بوجھ کر غسل نہ کرے تیمم کرے تب بھی اس کا وہ تیمم کر کے روزہ رکھنا صحیح ہو جائے گا۔ یہ مسائل ہو گئے ان کے۔ اور اس کے علاوہ ہاں 7ویں چیز تھی انیما لینا، یعنی کسی لکوڈ اور مائع چیز سے اگر آپ مقعد کے ذریعے سے بڑی آنت میں پانی لے رہے ہیں، لکوڈ لے رہے ہیں، مائع لے رہے ہیں تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، چاہے آپ مجبوری کی وجہ سے لے رہے ہوں چاہے آپ بیماری کی وجہ سے لے رہے ہوں۔ 8ویں چیز ہے قیء کرنا، الٹی کرنا۔ دیکھیں یا تو آپ اختیاری طور پر الٹی کرتے ہیں یا بے اختیاراً خود بخود آ جاتی ہے۔ اگر آپ اختیاری طور پر خود الٹی کر رہے ہیں، آپ کے اختیار میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیں تو نہیں کریں۔ ابھی آپ بیمار ہیں لیکن ایسی بیماری نہیں کہ روزہ چھوڑا جائے، آپ نے روزہ رکھ لیا اور آپ نے اسی بیماری کی وجہ سے الٹی کی، اختیاری طور پر کی، بے اختیاری نہیں خود کی، آپ نے کہا بہت یعنی عجیب طبیعت ہو رہی ہے الٹی کر دیتا ہوں، اگر نہیں کرتے تو آپ رہ جاتے، مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ نے اس بیماری کی وجہ سے الٹی کر دی اختیاری طور پر، تب آپ کا روزہ باطل ہے۔ لیکن اگر بے اختیاری طور پر خود الٹی آ گئی، چاہے بیماری کی وجہ سے یا ایسے آئے خود بخود الٹی آ گئی ہے تو پھر آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا، یا آپ بھول کر الٹی کر گئے، آپ کو بات ہی بھول گئی کہ آپ روزے دار ہیں اور آپ نے الٹی کر دی، تب بھی آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یہاں تک مسئلے ہو گئے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ چیز کھاؤں گا تو کل صبح کو مجھے دن میں الٹی آ جائے گی تو میں وہ چیز کھا سکتا ہوں رات کو؟ آپ کھا سکتے ہیں، اگر دن میں الٹی آ جائے پھر بھی آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا، لیکن بے اختیاری الٹی آ جائے تو۔ اور ہاں آپ کوئی چیز کھا رہے تھے، آپ کو اچانک یاد آ گیا آپ روزے دار ہیں، اب سوال آپ وہ چیز فوراً حلق سے نکالیں گے، اگر وہ چیز ایسی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو کھا رہا ہے تو آپ کو اگر حلق سے نکالنے میں الٹی کرنی پڑے گی تو الٹی کر کے آپ نکالیں، آپ پر ضروری ہے اور پھر آپ کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن وہ بہت ہلکی چیز ہے، یعنی ایسی ہے کہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کھایا ہے، ایسی کوئی چیز ہے ہلکی سی، لوگ اسے کھانا شمار ہی نہیں کرتے، کھانا یا پینا شمار نہیں کرتے، تو اگر وہ آپ کے حلق کے نیچے چلے گئے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا روزہ صحیح ہے۔ یا ہاں ایک اور مسئلہ، آپ ڈکار لے رہے ہیں، آپ کو پتہ آپ ڈکار لیں گے تو الٹی آ جائے گی، تو آپ ڈکار اختیاری طور پر لے رہے ہیں بے اختیاری، اگر بے اختیاری ڈکار آ گئے اور پھر الٹی آ گئی تو مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ اختیاری طور پر ڈکار لیں گے اور آپ کو پتہ الٹی آ جائے گی تب آپ پر ڈکار نہیں لینی چاہیے آپ کو، اگر آپ لیں گے تو پھر آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو روزے کو یعنی روزے کو ہم نے کہا جو چیزیں باطل کرتی ہیں، ان کے کچھ احکامات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ پھر کون سی چیزیں جو قضا اور کفارہ دونوں واجب کرتی ہیں، پھر کون سی چیزیں جو فقط قضا واجب کرتی ہیں، اور پھر کون سی چیزیں ہیں جو فقط قضا یا جن کے مسافر کے روزے ہیں ان کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، جن میں فقط قضا واجب ہو جاتی ہے وہ سب انشاءاللہ ہم اگلے 2 درسوں میں بیان کریں گے۔ تو ہم نے سوچا کہ 3 درس ہم رکھیں گے،
یقیناً ان سب مسائل میں ہم نے بہت سے مسائل چھوڑ دیے ہیں، تو آپ توضیع پڑھیے یا ویب سائٹ پر جائیے sistan.org میں، یا کسی اور طرح سے آپ کے اگر ذہن میں سوالات ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ کر، کوئی پوسٹ پڑھ کر، تو یقیناً یوٹیوب پر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، جو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ہیں، تو وہ ہم سے وہاں پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور سوالات کیجیے، بحث و مباحثہ کیجیے، اور ان مسائل کو اچھی طرح سمجھیے اور ان میں غور کیجیے، دقت کیجیے، کیونکہ یہ انتہائی عام مسائل ہیں۔ تو ہم یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔